میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ نوبت آئی ہے اور کوئی بہت بڑا چینج آیا اور پہلی بات یہ کہ جب کوئی اس طرح کی پرسنالٹی جب اس طرح کی طرف غور و خوض کرتی ہے یا اس آپشن کی طرف جاتی ہے تو پھر وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو کہ جو آپ کی سیاست سے زیادہ آپ کی جان کے معاملات لالے پڑ جائیں تو پھر بندہ اس طرح کی چیزیں سوچتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیگم کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں. بشرا بی بی نے کچھ اسلامی ممالک کے دوست اسلامی ممالک ہے ملک ہے اس کے کسی سفیر سے ملاقات کی ہے تو اچھا وہ سابق وزیر اعظم ہیں. ان کی اہلیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سابق خاتون اول ہیں تو وہ جس پوزیشن میں ہیں وہ اس پوزیشن میں اس طرح کی جو کہہ لیں چینلز جو ہیں ان کو چھیڑ سکتی ہیں کوئی بات چیت کر سکتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ سٹیج ہے کہ جس کے اوپر ہم فوری طور پر کہیں کہ جی کہ وہ کہیں آنے والے ہیں یا کہیں پہ جانے والے ہیں. اس طرح کی سچویشن ابھی تک بنی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے یہ ڈیو تھا, یہ آنا ہی تھا, یہ پروسیس ہے اور ڈیو پروسیس اڈاپٹ کیا گیا ہے. لیکن اس میں پھر آپ کو پولیٹیکل ایج مل جاتا ہے نا, پھر یہی کہا جاتا ہے اس کی جو سطحی شکل سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ غلط کیس بنایا گیا یا اس وقت ان کے خلاف ہوا چل رہی ہے اسی کا شخصانہ ہے. ہاں یہ وہ سیاستدان یا سیاسی لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہے, حقائق تو حقائق ہی ہوتے ہیں. یہ کوئی ان کو ایج نہیں ملا اور کیس اپنی جگہ کے اوپر ہے, کنوکشن اپنی جگہ کے اوپر ہے. جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تو یہ چیزیں اسی طرح ہی چلے گی. لیکن وہ یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ جو ان کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں وہ چیزیں وہ بھی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی زیادتی نہیں ہے, وہ پروسیس ہے, وہ بھی پروسیس کا حصہ ہے. ہاں چیزیں مینج ضرور ہو رہی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے طریقے کے ساتھ مینج ہو رہی ہیں اور لوگ فیل بھی کر رہے ہیں, ان کو محسوس بھی ہو رہا ہے. اور اب ایسا نہیں ہے کہ جس معاملے کے اوپر ان کے اوپر یا گرفتاری جو ہوئی ہے اب اس میں پروسیجر جو ہے وہ لافل اڈاپٹ کیا گیا یا تھوڑا سا ٹیڑھا بیڑا کوئی راستہ اختیار کیا گیا, یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. اور فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے یا لوگ جو ہیں وہ تو اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ رہی تھی. اب جب یہ فیصلہ آیا اور وہ رہا نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے وہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ میں گزارش یہ کروں کہ سپریم کورٹ 16 تاریخ تک تو شاید دیکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو, یا پھر کہہ لیں کہ یہ جو کچھ چل رہا تھا پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے کام جلدی والے تھے, جلدی ہو سکتے تھے لیکن بڑے طریقے کے ساتھ کبھی کوئی جج صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی, کبھی آج کا کہہ کے فیصلہ نہیں سنایا جاتا تھا. یہ جتنے بھی ڈیلے ان کو ڈیلیئنگ ٹیکٹس کہتے ہیں. اچھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جو کہ آلریڈی سب انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ معطل ہو جانا ہی ہے یہ سزا, اس میں اتنا وقت کیوں لیا عمران شفقت صاحب؟ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹارگٹ الٹیمیٹلی 16 ستمبر ہے کہ 16 ستمبر تک چیزیں جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہوں اور لنگر آن کی جائیں. اور ہاں اگر کسی نے دوبارہ مرسڈیز کے اوپر بٹھا کے چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے ہاتھ طلب کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے والوں نے نکالا ہوا ہے. تو بڑا یہ آسان نہیں ہوگا یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ میں ذرا تھوڑی سی محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا بس نہیں چل رہا اور میرا خیال ہے کہ وہ بس چلنے دیا جائے گا بھی نہیں. تو اس کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی تو یہ ڈیو تھا. یہ دیکھیں 3 سال کی جہاں پہ سزا ہو, نیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نصیر الدین نیئر صاحب, وہاں پر یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کی چونکہ سزا کی جو ڈوریشن ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ ایک بندے کے قیمتی دن جو ہیں وہ جیل میں اس کو رکھا جائے. تو یہ تو ذرا ڈیلے ہو گیا, یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یا ہو جاتا پہلے اگر کوئی عام کیس ہوتا تو چونکہ یہ ایک طرح سے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا کیس ہے اور پھر وزیر اعظم بھی وہ جو ہاں پرائیورٹیز کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث ہے. کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی صاحب تو کہا کرتے تھے کہ نہیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہو سکتا ایک جیسا سلوک, نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا. یہ پاکستان کے ڈی این اے میں آگے
कि दो जी, तरह आप के कह सकते निज़ाम हैं। और शायद हमेशा से ये पैरेलल आ रहे लेकिन हैं। असल टारगेट 16 सितंबर है, मैं ये आपको बता रहा ये हूँ। इब्तदाई टारगेट है, सीक्रेट पहला, हाँ ये पहला पहला टारगेट टारगेट है। और उस वक्त तक जो चीजें, हाँ आगे चल के कोई मामला और हो जाए तो वो, यानी जिनके ऊपर आपको ख्याल है कि जी कि 16 सितंबर के साथ मामला बड़े ठीक हो जाएंगे, उनके आने के बाद हो सकता है उनके आने के बाद आपके मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाए। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का मफाद इमरान शफकत साहब कौन और कैसे तय होगा? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के मफाद का तयन पाकिस्तान के अवाम ने करना है। एक बात तो ये तय है, और ये लोगों के पास इख्तियार नहीं है। यही मसले हैं पाकिस्तान के। 1971 में पाकिस्तान को तोड़वाने के बाद शायद पहली दफा पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे के लिए लोगों ने सोचा, 73 का आइन बना, उसके बाद 2-4 मौके हैं जहां पर पाकिस्तान के अवाम का कुछ सोचा गया। दुनिया भर के वो ममालिक या रियासतें जो डिसमेंटल हुई हैं, उनमें एक कदर मुश्तरक ये थी कि उनके खजाने खाली थे। हमारा FBR जो है, जो टैक्स कलेक्ट करना है जिनसे, उनसे तो वो कर नहीं पाता, बिजली के बिलों में इनकम टैक्स लगा देता है उनके ऊपर जिनकी आमदन है ही नहीं, वो जो लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये तो हमारे रियासती इदारों का हाल है। और आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में करना चाह रहा था वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अवाम को कभी भी अपना सब्जेक्ट समझा ही नहीं। पाकिस्तान के अवाम के लिए देखें, 124 अरब डॉलर 124 अरब डॉलर का कर्जा है, और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर इसमें से कितने लगे हैं? एक आपके पास कोई मोटरवे है, और बाकी जो बने हैं वो CPEC की वजह से थोड़े बहुत जो सड़कें बन गई, 2-4 एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कि 25 करोड़ लोगों का एहसासा है क्या इस कौम के ऊपर? ये मतलब 124 अरब डॉलर कहां पे गए? सादा सा सवाल है। आप हिसाब लगा लें कि इनके ऊपर कितना खर्चा आ गया होगा इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर जो अवाम के नाम पर यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी मौजें लगी हुई हैं। वो आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, बस यही चल रहा है। माले मुफ्तले बरहम, हाँ, दर्दनाक तस्वीर है। पाकिस्तान का मफाद पाकिस्तान के अवाम ने उसका तयन करना है। पाकिस्तान के अवाम आज सोच लें, आज नहीं तो कल। अभी हम सबका इत्तेफाक है कि जी कि इस निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा। सर, जो मुंतखब हुकूमतें थी उन्होंने क्या कर लिया? ये जो आजकल बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, पिछले 4 साल क्या कर लिया? फिर 4 साल को जो डिसमेंटल करने आए थे, उसके बाद क्या कर लिया? कौन देगा? ये बहुत सर, अवाम को छीनना पड़ेगा, छीनने की जो बात है